بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 47 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے طرفین کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کی اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: طرف الشرطیتی عن المقدمہ والتالیہ لا حکم فیہما حین کونہما طرفین وبعد التحلیل یمکن ان یعتبر فیہما حکم فطرفاہا اما شبیہتان بحملیتین او متصلتین او منفصلتین او مختلفتین وعلیک باستخراج الامثلہ۔ فصل: شرطیہ کی دو طرفیں یعنی مقدم اور تالی، ان میں حکم نہیں ہوتا جب کہ یہ دونوں طرفیں بنی ہوئی ہوں، اور تحلیل کے بعد ممکن ہے کہ ان کے اندر حکم کا اعتبار کیا جائے۔ لہذا شرطیہ کی دو طرفیں یا دو حملیوں کے مشابہ ہوں گی، یا دو متصلوں کے، یا دو منفصلوں کے، یا مختلف ہوں گی، اور آپ کے اوپر مثالوں کو نکالنا ضروری ہے۔ عبارت اور ترجمہ کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف اس فصل کے اندر کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ شرطیہ کے اندر جو دو طرفیں ہوتی ہیں یعنی مقدم اور تالی، یہ اصل میں دو قضیے ہوتے ہیں۔ دو قضیوں سے شرطیہ یہ مرکب ہوتا ہے، جس طرح کی شرطیہ کی آپ نے تعریف پڑھی ہے۔ قضیہ شرطیہ اس قضیہ کو کہتے ہیں کہ جو دو قضیوں کی طرف منحل ہو، یعنی اصل میں یہ دو قضیے ہوتے ہیں، مقدم بھی ایک قضیہ ہوتا ہے اور تالی بھی ایک قضیہ ہوتا ہے۔ آگے عام ہے کہ وہ قضیہ حملیہ ہو یا شرطیہ ہو، پھر شرطیہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، بہرحال دو قضیے ہوں گے۔ تو دوسری بات یہ کہ قضیے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حکم اور نسبت ہوتی ہے۔ تو مقدم اور تالی یہ قضیے جس وقت شرطیے کے جز واقع ہوں، شرطیے کی طرفیں بنی ہوئی ہوں، تو اس وقت ان کے اندر نسبت اور حکم نہیں پایا جاتا۔ اس وقت حکم مقدم اور تالی کے درمیان حکم ہوتا ہے، مقدم میں بھی حکم نہیں ہوتا اور تالی کے اندر بھی حکم نہیں ہوتا۔ گو یہ دونوں قضیے ہیں اور قضیے کے اندر حکم ہوتا ہے، لیکن جب یہ جز بن جائیں شرطیے کے، اس وقت ان کے اندر حکم نہیں ہوتا بالفعل، بلکہ بالفعل جو حکم ہوتا ہے وہ ان دو قضیوں کے درمیان، مقدم اور تالی کے درمیان حکم ہوتا ہے۔ ہاں، جب آپ ان کو تحلیل کر دیں، تحلیل کا مطلب یہ ہے کہ ادوات شرط کو آپ ہٹا دیں، تو اس کے بعد دو قضیے نکل آئیں گے، تو اس وقت ان کے اندر حکم کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اب ان کے اندر اعتبار ہو سکتا ہے، مقدم بھی قضیہ ہے، اس کے اندر بھی حکم نکل آئے گا، اور تالی وہ بھی قضیہ ہے، اس کے اندر بھی حکم نکل آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ قضیہ شرطیہ ہے اور یہ دو حملیوں سے مرکب ہے۔ کانت الشمس طالیۃ یہ ایک حملیہ، اور کان النہار موجودا یہ دوسرا حملیہ ہے۔ ان دونوں کو ہم نے ملایا اور ادوات شرط کو بھی ساتھ ملایا تو بن گیا ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود۔ تو اب یہاں کانت الشمس طالیۃ اس کے اندر بھی حکم نہیں ہے، اور النہار موجود اس کے اندر بھی حکم نہیں ہے، بلکہ حکم ان دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے، یعنی وجود نہار اور طلوع شمس کے درمیان جو نسبت ہے، اس نسبت کے اندر یہاں حکم ہے، یہاں نسبت ہے اور یہاں حکم پایا جاتا ہے۔ اور باقی رہے گی کہ ان قضایا کے اندر جو نسبت ہے، اب وہ نسبت جو ہے وہ بطون کے اندر چلی گئی ہے، وہ بالقوہ بن گئی ہے، اب بالفعل نسبت اور حکم نہیں ہے۔ لیکن جب آپ تحلیل کریں گے، ادوات شرط کو ہٹائیں گے، تو پیچھے دو قضیے نکل آئیں گے، کانت الشمس طالیۃ اور النہار موجود۔ اب ان کے اندر نسبت ہے، کانت الشمس طالیۃ کے اندر بھی نسبت ہے، اور ادھر النہار موجود ان کے اندر بھی
نسبت ہے۔ تو تحلیل جب آپ کریں گے تو اس کے بعد جو دو قضیے نکلیں گے، یہ دو قضیے دو متصلے بھی حملیے بھی ہو سکتے ہیں اور دو متصلے بھی ہو سکتے ہیں، دو منفصلے بھی ہو سکتے ہیں، ایک حملیہ اور ایک متصلہ بھی ہو سکتا ہے، ایک حملیہ اور ایک منفصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک متصلہ اور ایک منفصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی طرفین کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے جو اقسام شرطیہ کے جو اقسام ہیں وہ 6 اقسام بنیں گے کہ قضیہ شرطیہ یا تو دو حملیوں سے مرکب ہے، یا دو متصلوں سے مرکب ہے، یا دو منفصلوں سے مرکب ہے، یا ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے، یا ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے، یا ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے مرکب ہے۔ تو پہلی قسم یہ ہوگی کہ ایسا قضیہ شرطیہ جو دو حملیوں سے مرکب ہے، اس کی مثال ہے جیسے کلما کان الشیء انسانا فہو حیوان، دو متصل حملیوں سے مرکب ہے، کان الشیء انسانا یہ بھی حملیہ ہے اور ہوا حیوان یہ بھی حملیہ ہے، تو یہ قضیہ شرطیہ دو حملیوں سے مرکب ہے۔ دوسرا قسم کہ دو متصلوں سے مرکب ہو، اس کی مثال ہے کلما ان کان الشیء انسانا فہو حیوان فکلما لم یکن الشیء حیوانا لم یکن انسانا۔ اب یہ دو متصلے ہیں، کلما ان کان الشیء انسانا فہو حیوان یہ ایک متصلہ، اور کلما لم یکن الشیء حیوان لم یکن انسانا یہ دوسرا متصلہ، اور یہ مجموعی طور پر ایک قضیہ پورا قضیہ شرطیہ ہے۔ تیسرا قسم شرطیہ کا کہ جو دو منفصلوں سے مرکب ہو، اس کی مثال ہے کلما کانا دائما اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا فدائما اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم بہما، یہ دو منفصلے ہیں۔ چوتھا قسم حملیہ اور متصلہ سے مرکب ہو، اس کی مثال ان کانا طلوع الشمس علتا لوجود النہار یہ حملیہ، فکلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود یہ متصلہ، تو یہ ایک ایسا شرطیہ ہے جو حملیہ اور متصلہ سے مرکب ہے۔ پانچواں قسم بنے گا حملیہ اور منفصلہ سے مرکب ہو، اس کی مثال ان کان ھذا عددا فہو دائما اما ان یکون زوجا او فردا، اس میں ان کان ھذا عددا یہ حملیہ ہے، اور فہو دائما اما ان یکون زوجا او فردا یہ منفصلہ ہے۔ چھٹا قسم ہوگا کہ متصلہ اور منفصلہ سے مرکب ہو، اس کی مثال ہے ان کانا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود یہ متصلہ، فدائما اما ان یکون الشمس طالیۃ او لا یکون النہار منفصلہ، تو یہ ایسا شرطیہ ہے کہ جو متصلہ اور منفصلہ سے مرکب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شرطیہ کے جو اطراف ہوتی ہیں یعنی مقدم اور تالی، وہ اطراف دو حملیے بھی ہو سکتے ہیں، دو متصلے بھی ہو سکتے ہیں، دو منفصلے بھی ہو سکتے ہیں، ایک حملیہ اور ایک متصلہ، ایک حملیہ اور ایک منفصلہ، اور ایک متصلہ اور ایک منفصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ کسی شرطیہ کے رکن اور اس کے اطراف بنے ہوئے ہوں تو اس وقت ان میں نسبت اور حکم نہیں ہوتا، اگرچہ یہ قضیے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت یہ اطراف ہیں، یہ جز ہیں، تو اس وقت ان کے اندر جو نسبت ہوتی ہے وہ ان کے بطون کے اندر چلی جاتی ہے، بالقوہ بن جاتی ہے۔ اور جب آپ ان کو تحلیل قضیہ شرطیہ کو تحلیل کر دیں، یعنی آپ اسے ادوات شرط کو ہٹا دیں، تو پیچھے دو قضیے نکل آئیں گے، اب ان کے اندر نسبت بھی بالفعل نکل آئے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے طرفین کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کے اقسام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نافع بنائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔